حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا کہ تراویح کی جمع ہے اور تراویح کی معنی ہے ایک دفعہ آرام کرنا، جیسے تسلیمہ کے معنی ایک دفعہ سلام پھیرنا۔ رمضان مبارک کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد جماعت نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا اتفاق اس امر پر ہو گیا کہ ہر 2 سلاموں یعنی 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے۔ باقولہ فتح الباری شرح صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح، تراویح مردوں اور عورتوں سب کے لیے سنت موقدہ ہے، مگر عورتوں کے لیے جماعت سنت موقدہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور رمضان میں تراویح کے لیے قیام کرنا اتنا عام اور معمول میں تھا کہ عورتیں بھی اس کا اہتمام کیا کرتی تھی اور اپنے گھروں میں ہی کسی قاری سے قرآن کریم سنا کرتی تھی۔ موت العام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مبر غلام تھے حضرت لقمان، جو رمضان میں آپ کو تراویح میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی میں اپنے گھر والوں کو گھر میں ہی تراویح پڑھاتے تھے، لیکن جامع مسجد میں بھی عورتوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، لہذا عورتیں تراویح کی سنت اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ عورتوں کے لیے باجماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے، خواہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز یا تراویح کی جماعت مکروہ ہے، وہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی جماعت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی، لیکن وہ بہترین ضمانت ایسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکام سیکھنا ضروری تھا، لیکن اس وقت بھی عورتوں کو یہی حکم کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر خوشبو لگا کر نہ آئے، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً مردوں سے پہلے واپس چلی جائے، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب ہی دی کہ عورتوں کو گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل، جبکہ امام خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تھے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی سطح میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطہ کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطہ کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی نماز سے بہتر۔ چنانچہ حضرت ام حمید سائری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائش کہے کہ اپنے کمرے یعنی کہ آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، جہاں نماز یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنوائے اور وہی نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئے۔ روایت الترغیب والترہیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیا گیا، اور اس پر گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ عورتوں کے جو حالات اٹگ ہو گئے، وہ حالات اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج خود سمجھتی، اس لیے فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی ایسی حالت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ اس لیے موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے یہی حکم ہے کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لہذا عورتوں کے گھر سے باہر جا کر مسجد یا کسی دوسری جگہ اجتماعی تراویح میں شریک ہونا درست نہیں، البتہ اپنے گھر میں ہی تراویح کی جماعت ہو رہی ہے اور گھر کا مرد ہی گھر میں تراویح کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کچھ مرد اور گھر کی کچھ عورتیں پردے میں اس کے اقتداء میں ہوں، باہر سے عورتیں نہ آتی ہوں
اور امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے تو اسی طرح عورتوں کے لیے نماز کی تراویح میں شرکت کرنا درست، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح اگر امام تنہا ہو یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہ ہو اور مقتدی سب گھر کی عورتیں اور عورتوں میں امام کے کوئی محرم خاتون بھی موجود ہو اور امام عورتوں کی امامت کی نیت بھی کرے تو اس صورت میں بھی تراویح درست۔ گھر میں جو خواتین امام کے لیے نامحرم ہو وہ پردے کا اہتمام کر کے شریک ہو، لیکن اگر امام تنہا اور مقتدی سب عورتیں ہو اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون یا بیوی نہ ہو تو ایسی صورت میں امام کے لیے عورتوں کی امامت کرنا مکروہ ہوگا، لہذا ایسی صورت سے اجتناب کیا جائے۔ محترم ناظرین، تراویح کی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد اور وتروں سے پہلے باجماعت ادا کی جاتی ہے، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں ادا کرتی ہیں، جیسا کہ پہلے ہی وضاحت سے بتایا گیا کہ 20 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے اور 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد وقوف جس میں تکبیر تحمیل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا نام تراویح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف میں رات کی عبادت کو بڑی فضیلت دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تراویح کے باجماعت اور اول رات میں پڑھنے کا حکم دیا اور اس وقت سے اب تک یہ اسی طرح پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کی امامت حافظ قرآن کرتے ہیں اور رمضان کے پورے مہینے میں ایک بار سنت ہے اور زیادہ مرتبہ قرآن شریف پورا ختم کیا جا سکتا۔ چاروں ائمہ کرام کے پیروکار یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور جبلی حضرات 20 رکعت پڑھتے ہیں اور اہل حدیث 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ تراویح کے بعد وتر بھی باجماعت پڑھے جاتے ہیں۔ آئین روایت کی روشنی میں سنت تراویح کی رکعت کو سمجھتے ہیں۔ امام فخر الدین قاضی خان لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات 20 یعنی 5 تراویح وتر کے علاوہ پڑھنا سنت۔ بہولہ فتادی قاضی خان علامہ علاء الدین قاسمی حنفی لکھتے ہیں کہ جمہوریہ علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کی امامت میں صحابہ کرام کو تراویح پڑھانے پر جمع فرمائے تو انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اور صحابہ کی طرف سے اجتماع تھا۔ بحولہ بن عیس امام مالک کے مشہور کے قول کے مطابق تراویح 36 رکعت ہے، جبکہ ان کے ایک قول کے مطابق 20 رکعت سنت ہے۔ علامہ ابن رشد قرطبی مالکی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ایک قول میں 20 رکعت تراویح کو پسند فرمایا۔ بحولہ بن المحبتین مسجد حرام میں تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد تربیح کے طور پر مکہ کے لوگ طواف کر لیا کرتے تھے، جس پر مدینہ منورہ والوں نے ہر تربیح پر 4 رکعت نفل پڑھنی شروع کر دی۔ تو اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے میں 36 رکعت یعنی 20 رکعت تراویح اور 16 رکعت نفل ہوگی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے 20 رکعت تراویح پسند ہے، مکہ مکرمہ میں 20 رکعت ہی پڑھتے ہیں۔ باہوالہ قیام اللیل کے ایک دوسرے مقام پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتا پایا۔ بہولات رمزی علامہ نوری شافعی لکھتے ہیں کہ تراویح کی رکعت کے متعلق ہمارا شفا مسلک وتروں کے علاوہ 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعت کا ہے اور 20 رکعت 5 تراویح ہے اور ایک تراویح 4 رکعت کا 2 سلاموں کے ساتھ، یعنی امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام احمد بن حنبل، امام داؤد ظاہری کا مسلک ہے اور قاضی ایاز نے 20 رکعت تراویح کو جمہوریہ علماء سے نقل کیا۔ بہولہ مجمع حنبلی کے ممتاز ترجمان علامہ ابن قدام لکھتے ہیں امام ابو عبداللہ یعنی احمد بن حنبل کا پسندیدہ قول 20 رکعت کا ہے اور سفیان ثوری بھی یہی کہتے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کو ابی بن کعب کی اقتداء میں جمع کیا تو وہ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ نیز امام احمد بن حنبل کا استدلال بھی روایت سے یہی ہے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ بمنزلہ اجتماع نیز فرماتے ہیں کہ جس چیز پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ عمل پیرا رہے ہو وہی اتباع کے لائق ہے۔ بحول المغنی البنا کی نام صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ دنیا تک یہ کار رنج ہے کہ جس عمل پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور 4 امام متفقہ وہی ہم بہور عمل ہے اور درست عمل ہے۔ لہذا صلاۃ تسبیح کی درست تعداد 20 رکعت جس میں ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا اور ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح و تحمیل لازمی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ رمضان میں خشوع و خضوع سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی و اصلاح چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی میں منظور مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔